میڈم لغاری کا چہرہ سخت ہو گیا۔ تمہارے والد کے ٹوبی کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی وہ مشکل میں پڑے تو ہم ان سے منہ موڑ لیں؟ جب تم جیل میں تھی تب بھی وہ ہم سے ملنے آیا تھا۔ لغاری خاندان ایسا نہیں کر سکتا۔ ہاں، آپ دونوں تو بڑے رحم دل ہیں، تنویر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ذرا یہ بھی دیکھیں کہ اس نے کیا کیا۔ ماں، آپ بھی تو عورت ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ ٹوبی نے نہیں کیا میڈم، لغاری نے بے بسی سے کہا۔ تنویر نے اس کی پرواہ ہی نہیں کی اور لمبے ڈگرتا استقبالیہ کمرے میں طرف چل پڑا۔ کافی عرصہ ہو گیا تنویر۔ ٹوبی کھڑا ہوا اور اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ تنویر نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا تک نہیں، ہاتھ ملانا تو دور بات کی، وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں انکل ٹوبی؟ پیٹرس خاندان سے سب نفرت کرتے ہیں۔ ہوٹل کے باہر لوگ جمع ہیں، وہ ہوٹل کے جوابات چاہتے ہیں، اور آپ یہاں میرے گھر میں بیٹھے ہیں۔ ابو، آپ بھی شاید بوکھلا گئے ہیں، آپ نے تو دروازہ تک کھول دیا۔ اگر رپورٹر کو پتہ چل گیا تو؟ کیا آپ کو ڈر نہیں کہ لوگ سمجھیں گے کہ لغاری خاندان پیٹرس خاندان کا ساتھی ہے؟ ٹوبی کے چہرے پر کھچاؤ آ گیا، حالانکہ اس نے پہلے سے ہی سن رکھا تھا تنویر خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ باوجود زہر بھرے الفاظ استعمال کرتا ہے، لیکن آج اس نے یہ حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ اپنی زبان سنبھالو، اسمیر نے غصے میں ڈانٹا۔ تمہارے انکل ٹوبی اور میں 10 سال سے زیادہ پرانے تعلقات ہیں، تنویر نے طنزیہ انداز میں کہا۔ وہ تو 10 سال سے بھی زیادہ پرانی بات ہے۔ جب لغاری کارپوریشن مشکل میں تھی اور میں نے اسے آگے بڑھ کر ہماری مدد کرتے نہیں دیکھا۔ میں مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے ہسپتالوں کا کچھ علم نہیں، میں تو بس ایک ہوٹل چلانے والا آدمی ہوں۔ ٹوبی نے فوراً وضاحت دی۔ میں آج تم سے ملنے اس لیے آیا ہوں کیونکہ میرا خیال ہے ہمارا ایک مشترکہ دشمن ہے۔ اوہ! تنویر کی بونیں ہلیں۔ ٹوبی نے اسے دیکھ کر جلدی سے کہا، وہ دشمن رانیہ ہے۔ اسمیر کا چہرہ اس نام کے ساتھ ہی سنتے ہی سخت ہو گیا۔ تو وہ عورت؟ جی ہاں، ٹوبی نے آہ بھری۔ اب میں کچھ بھی چھپاؤں گا نہیں، پورا معاشرہ جانتا ہے کہ میرے بیٹے کو HIV ہے۔ یہ سب کچھ صرف اسی عورت کی وجہ سے ہے۔ سچ کہوں تو وہ انتہائی ناشکری عورت ہے۔ اگر مونٹے کی سفارش نہ ہوتی تو کیا وہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں داخلہ ہو کر یہ سب کچھ حاصل کر سکتی تھی؟ ایک لڑکا اور لڑکی اگر ایک دوسرے کے لیے مناسب ہوں تو وہ ساتھ رہتے ہیں، اگر نہ ہوں تو بچھڑ جانا معمولی سی بات ہے۔ مگر اس نے تو محض رشتہ ٹوٹنے کی وجہ سے میرے بیٹے سے بدلہ لیا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے شرمندگی سے تنویر کی طرف دیکھا۔ کیا تم بھی ان لوگوں میں سے نہیں تھے جس سے اس نے بدلہ لیا؟ اگر وہ نہ ہوتی تو لغاری کارپوریشن کی قیمت اتنی نیچے گرتی؟ اس نے تو تمہاری عزت بھی خاک میں ملا دی، اسمیر نے ناک سکیڑتے ہوئے کہا۔ رانیہ واقعی ایک چالاک عورت ہے، میں تو کب سے اسے ناپسند کرتا ہوں، مگر وہ عورت آسان بھی نہیں، اس لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا۔ ٹوبی نے اچانک اپنی آواز نیچی کی۔ مجھے یہ سب کہنے میں کوئی ڈر نہیں۔ اگر ہم رانیہ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں تو یہی موقع ہے۔ وقت آنے پر ہم سارے ذمہ داری ہکلسی پر ڈال سکتے ہیں۔ تنویر نے سگریٹ لبوں پر دبا کر سگایا۔ اب اسے سب کچھ صاف صاف سمجھ آ رہا تھا۔ پیٹرس خاندان سمجھتا تھا کہ اس نے رانیہ سے بدلہ نہ لینے کی وجہ سے یہ کیا ہے کہ اگر رانیہ کے ساتھ کچھ ہوا تو سب سے پہلے شک اسی پر جائے گا۔ تنویر، یہ ایک موقع ہے، اسمیر نے کہا۔ لغاری خاندان کے شیئر ہمیشہ اس کے ہاتھ میں نہیں رہ سکتے۔ اگر وہ ڈائریکٹر کے ساتھ مل گئی اور ان کا ساتھ حل کر لیا تو بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ ٹوبی نے مزید کہا، ویسے بھی تمہیں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہکلسی وہ خود ہی پہلے قدم اٹھائے گا۔ جب رانیہ کے ساتھ کچھ ہو جائے گا تو ہم اسے دوسرا کاروبار دے سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ چاہے اس کی فریا اور صبرین کے ساتھ اچھے تعلقات کتنے ہی کیوں نہ ہوں، اسے مارنا ایک چیونٹی مارنے کے برابر ہوگا۔ ہکسلی حرکت میں آ رہا ہے؟ تنویر نے چہرہ چڑھا کر پوچھا۔ کیا اسے گرفتار نہیں کیا گیا تھا؟ ٹوبی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، صدر لغاری، شاید آپ نہیں جانتے لیکن ہکسلی کئی سالوں سے نشے میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس نے اپنی کنپٹی کی طرف اشارہ کیا۔ اتنی زیادہ منشیات لینے کے بعد وہ بالکل بگڑ گیا ہے۔ اس کا مزاج چڑچڑا ہے، وہ پرتشدد ہے، فوراً غصے میں آ جاتا ہے اور پاگلوں کی طرح حرکت کرتا ہے۔ ایسا شخص کبھی انجام کے بارے میں نہیں سوچتا۔ کیا آپ ہی نے نہیں اسے بتایا تھا کہ یہ سب کچھ رانیہ کی وجہ سے ہے؟ تنویر کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری۔ یقیناً، ٹوبی نے بڑے غرور سے کہا۔ اسے تو یہ بھی لگا کہ تنویر اس کا شکریہ ادا کرے گا۔
تنویر نے اپنی نشست بدلی اور اپنے حسین چہرے پر مسکراہٹ پھیلائی۔ انکل ٹوبی، مجھے آپ سے کچھ نجی بات کرنی ہے۔ ٹوبی کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ازمیر نے ناپسندی سے کہا، ایسی کیا بات ہے جو تم مجھ سے چھپا کر کہنا چاہتے ہو؟ بہت سی۔ تنویر بے ادبی سے کھڑا ہوا اور اوپر کمرے کی طرف چل دیا۔ معاف کریں ازمیر، ٹوبی پریشان چہرے کے ساتھ تنویر کے پیچھے چل دیا اور دونوں اوپر اسٹڈی روم میں داخل ہوئے۔ تنویر نے ہلکے سے دروازہ بند کیا اور کنڈی چڑھا دی۔ تنویر، میرا خیال ہے دروازہ بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا؟ ٹوبی کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے عجیب سا بڑا شگون محسوس ہوا۔ ضرورت ہے۔ تنویر نے پلٹ کر میز پر رکھی ایش ٹرے میں سگریٹ بجھایا۔ اگر بعد میں نے آپ کی پٹائی کر دی تو کیا پتا میرے ماں باپ اندر آ کر آپ کو بچا لیں۔ ہیں؟ ٹوبی کو لگا جیسے وہ غلط سن رہا ہو۔ اچانک ایک زوردار گھونسا اس کے سینے پر پڑا۔ میں کب سے تمہیں مارنے کا دل کر رہا تھا، تنویر نے غصے سے کہا اور ٹوبی کو لات مار کر زمین پر گرا دیا۔ پھر اس کی کمر پر پیر رکھا۔ تم نے اس عورت کو نقصان پہنچایا جسے چھونے کی میں جرات بھی نہیں کرتا، اور تم ہر بار اس سے بھی آگے آگے بڑھتے گئے۔ تم نے اس کی گاڑی میں چھیڑ چھاڑ کروائی، اب ہکسلی کو بھڑکایا، وہ اسے نقصان پہنچائے۔ تم تو مجھے استعمال کرنے تک سوچ رہے ہو۔ ٹوبی چونکے، تم خود میرے پاس آئے ہو۔ اگر آج میں تمہیں سبق سکھاؤں تو میرا نام لگاری نہیں۔ ٹوبی مار کھا کر چھتر رہ گیا۔ تنویر کی باتیں سمجھ تو آ رہی تھی لیکن ایک ساتھ جوڑنے پر وہ ناقابل یقین لگ رہا تھا۔ تنویر، تمہیں رانیہ پسند ہے؟ اس نے لرزتے لہجے میں حقیقت بیان کی۔ نہیں، مجھے وہ پسند نہیں، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تنویر نے ٹوبی کو گریباں سے پکڑ کر اٹھایا۔ اس کے حسین چہرے پر کھلا ہوا جلال اور دعوت جھلک رہی تھی۔ اگر رانیہ نہ چاہتی میں کچھ کروں تو اب تک میں پیٹرس خاندان کو 10,000 بار برباد کر چکا ہوتا۔ بہتر ہے کہ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں، جس رات تمہارے بیٹے کو HIV ہوا تھا میں واقعی وہاں پر موجود تھا، اور ہوٹل کے تمام ویڈیوز بھی میں نے ہی ڈیلیٹ کیے تھے۔ ٹوبی کے منہ سے خون کا فوارہ نکلا۔ اسے کبھی توقع نہ تھی کہ تنویر دراصل رانیہ کا ساتھ دے رہا ہے، اور وہ بھی تو یہاں مدد لینے آیا تھا۔ اس لمحے ٹوبی کی وجود میں ٹھنڈک اتر گئی۔ تنویر نے اس بار نیچے کمر کے حصے کو کمر کے قریب لاتے ماری۔ ٹوبی چیخ اٹھا۔ وہ فوری طاقت سے مقابلہ کرنے لگا لیکن ایک بوڑھا شخص تنویر جیسے جوان کے آگے کیا ہی کر سکتا تھا۔ تنویر، تم اندر کیا کر رہے ہو؟ ازمیر اس مسلسل دروازہ پیٹ رہا تھا اور لاتیں مار رہا تھا۔ تنویر نے ایسا ظاہر کیا جیسے اسے کچھ سنائی نہیں دیا ہو۔ اس نے ٹوبی کو کچھ پھر زمین پر گرا دیا۔ میں تو کب سے تمہیں اور تمہارے بیٹے کو دیکھ کر کھڑا رہا۔ اگر بدلہ لینا ہے تو آ کر مجھ سے لو، لیکن اگر ہکسلی نے رانیہ کے ایک بال کو بھی نقصان پہنچایا تو میں پیٹرس خاندان کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ کھولا۔ ازمیر نے ٹوبی کو زمین پر پڑا ہوا دیکھا جس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور تنویر کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ تنویر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ٹھنڈے انداز میں جھٹکا دے کر اسے پرے ہٹا دیا اور باہر نکل گیا۔ تنویر، یہیں رک جاؤ، ازمیر نے دھاڑ کر کہا۔ میں نہیں چاہتا کہ آئندہ اس گھر میں پیٹرس خاندان کا کوئی فرد دکھائی دے۔ یہ دبا دے کر تنویر وہاں سے چل گیا۔ ازمیر کو شدید غصہ آیا کہ وہ اپنے بیٹے کا گلا ہی گھونٹ دے۔ تم ٹھیک ہو ٹوبی؟ ازمیر نے فوراً ٹوبی کو سہارا دیا، لیکن جب اس نے ٹوبی کا چہرہ دیکھا بالکل ٹھیک تھا تو وہ حیران رہ گیا۔ کیا میرے بیٹے نے تمہیں مارا ہے؟ ٹوبی غصے سے کانپ گیا۔ وہ چیخ چیخ کر ہلکان ہو گیا تھا، اور پھر بھی ازمیر سے پوچھ رہا تھا کہ کیا اسے مارا گیا ہے؟ کیا یہ بات واضح نہیں؟ میں تو بس مرنے ہی والا تھا۔ ٹوبی نے کپڑے اٹھا کر دکھائے۔ اس کا جسم نیلوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ تو صرف ظاہری زخم تھے، اندرونی چوٹیں شاید اس سے بھی زیادہ تھیں۔ ازمیر شرمندہ ہوا۔ ٹوبی اس کا مہمان تھا، تم جانتے ہو میرے بیٹے کا مزاج بے قابو رہتا ہے، اکثر میری بھی عزت نہیں کرتا۔ تم نے ایسی کیا بات کہی جس سے وہ بھڑک گیا؟ ٹوبی کو تنویر کی باتیں یاد آئیں۔ وہ لرز گیا۔ تمہارے بیٹے نے کیا کہا؟ وہ رانیہ سے محبت کرتا ہے۔ وہ واقعی بے وقوف تھا جو تنویر کے پاس مدد لینے آیا تھا۔ کون سوچ سکتا ہے ایسا شیطان بھی یہ کہے کہ وہ محبت کرتا ہے؟ یہ بالکل مضحکہ خیز تھا۔ ازمیر شتر رہ گیا۔ یہ ناممکن ہے۔ اس کی فطرت دیکھو، جو اپنے والدین سے محبت نہیں کرتا وہ کسی اور سے محبت کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے بے وقوف نہ بناؤ۔ کیا میں جھوٹ بولوں گا؟ جبکہ میری یہ حالت ہو گئی یہ اس نے خود کیا۔ کہا وہی تھا جس نے مونٹی کے HIV والے اسکینڈل کی رات سب کو ویڈیو مٹا دی تھی، اس لیے رانیہ اتنی مغرور ہے۔ اچانک ٹوبی کو تنویر کی وارننگ یاد آئی۔ اس نے درد کو دباتے ہوئے کہا، تمہارے بیٹے نے کہا کہ اگر رانیہ کے ایک بال کو بھی نقصان پہنچا تو وہ پیٹرس خاندان کو برباد کر دے گا۔ ازمیر، جلدی سے سوچو کہ
میری مدد کیسے کرو گے؟ میں یہ کیسے جان سکتا ہوں کہ اسے رانیہ پسند ہے؟ رانیہ ہی تو ہے جس نے لغاری خاندان کو عزت کی خاک ملائی۔ رانیہ میں کیسے کبھی قبول نہیں کروں گا وہ ہمارے خاندان کا حصہ بنے۔ میڈم لغاری نے نفرت سے کہا، اگر اس نے کھلے عام تنویر کی عزت کو برباد نہ کیا ہوتا تو کیا لغاری خاندان کو $100 کم ہو جاتے؟ وہ عورت تو شرم کو جانتی ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ رانیہ پہلے مونٹی کے ساتھ رشتہ رکھتی تھی۔ اگرچہ میڈم لغاری کو اپنے شوہر کے پینٹرز خاندان سے قریبی تعلقات پر اعتراض نہ تھا، مگر وہ تکبر رکھنے والی عورت تھی۔ اس کے نزدیک پینٹرز خاندان کا لغاری خاندان سے کوئی مقابلہ نہیں، لیکن اس کا بیٹا جا کر اسی عورت کو پسند کرے جو پینٹرز خاندان کے آدمی کے ساتھ سو چکی تھی، یہ تو ناقابل برداشت تھا۔ یہ میں سوچ رہا ہوں شاید رانیہ نے تنویر پر جادو کیا ہے، ٹوبی نے اچانک کہا۔ کون نہیں جانتا کہ تنویر سے غصہ کتنا نفرت سے دیکھتا ہے، وہ تو اسے صرف اپنی ہوش پوری کرنے کا ذریعہ سمجھتا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اچانک وہ اس سے شدید محبت کرنے لگے؟ میں نے سنا ہے کچھ ملکوں میں ایسے جادو ٹونے ہوتے ہیں کہ کوئی شخص اچانک دیوانہ وار محبت کرے۔ میڈم لغاری کا دل ایک دم دہل گیا۔ اس عمر میں بے شمار لوگوں سے ملی تھی، ایسا ہونا واقعی ممکن ہے۔ شام کے آغاز میں ایک اسپورٹس کار تیزی سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ تنویر نے بار بار رانیہ کا نمبر ملایا مگر وہ ابھی تک اسے بلاک کر رکھا تھا۔ آخر اس نے صبرین کا نمبر ڈھونڈا اور اسے کال کی۔ رانیہ کہاں ہے اس وقت؟ صبرین چوکی۔ اس کی آواز ٹھنڈی تھی۔ تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ ہیکسل ہی اسے تنگ کر سکتا ہے، تنویر نے ذلت میں کہا۔ پولیس جب اسے پکڑنے گئی تو وہ بچ نکلا۔ اب کسی کو معلوم نہیں وہ کہاں چھپا ہے۔ وہ نشے میں ڈوبا ہوا شخص ہے، اس لیے بے حد خطرناک ہے۔ وہ کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا سکتا ہے۔ صبرین حیران رہ گئی۔ رانیہ نے کہا تھا کہ وہ آج رات صرف صبح دفتر سے چھٹی کے بعد سپر مارکیٹ جائے گی۔ اسے بیٹر اور پینر لینا تھا تاکہ کیک بنا سکے۔ وہ ہاں، اس نے گروپ چیٹ میں بھیجا تھا کہ اس کا فون بند ہونے والا ہے۔ جب میں اور فریہ چیٹ کر رہے تھے تو اس نے جواب نہیں دیا۔ شاید اس کا فون واقعی بند ہو گیا ہو۔ فوراً اسے کال کرنے کی کوشش کریں یا پھر اس کے ڈرائیور یا باڈی گارڈ سے رابطہ کریں۔ تنویر نے بات ختم کر کے کال کاٹ دی۔ صبرین نے فوراً رانیہ کا نمبر نکالا اور کال ملائی مگر اس سے رابطہ نہ ہوا۔ اس نے گھبرا کر ریان کا ڈھونڈا اور اس سے میکس کا نمبر لیا، پھر میکس سے رانیہ کے باڈی گارڈ کا نمبر مانگا۔ جب آخرکار اس نے اسٹون سے رابطہ کیا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ رانیہ کہاں ہے؟ میں اس کی دوست ہوں، کیا وہ ٹھیک ہے؟ اسٹون نے پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی خاتون کی طرف نظر ڈالی۔ وہ ٹھیک ہے، کچھ کاغذات پڑھ رہی ہیں۔ آپ کو اس سے کیا کام ہے؟ صبرین نے گھبراہٹ سے کہا۔ تنویر نے مجھ سے کہا ہے کہ اسے طلاق کر دوں کہ ہیکسل ہی فرار ہو گیا ہے، وہ رانیہ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ پاگل ہے۔ آپ سب کو محتاط رہنا ہوگا۔ آپ لوگ اس وقت کہاں ہیں؟ فلائی اوور کی طرف دیکھا۔ اسٹون نے سامنے فلائی اوور کی طرف دیکھا۔ ہم ابھی پارک کرنے والے ہیں، گاڑی میں 2 باڈی گارڈ بھی ہیں، والا پر بھی ہم پہرے دار موجود ہیں، سب ٹھیک رہنا چاہیے۔ پھر بھی آپ کو احتیاط کرنی ہوگی، گاڑی آہستہ آہستہ چلائیں اور رانیہ سے کہیں کہ سپر مارکیٹ نہ جائیں، سیدھا گھر واپس چلی جائیں۔ صبرین نے تاکید کی۔ ٹھیک ہے۔ اسٹون نے کال بند کی اور صبرین کی باتیں پیچھے بیٹھی رانیہ کو بتائیں۔ محترمہ واسطی بہتر ہے کہ ہم سپر مارکیٹ نہ جائیں، وہاں بہت رش ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، رانیہ نے سر ہلایا۔ وہ اس کے لیے اصولی طور پر تو پولیس کو سچ سامنے آنے کے فوراً بعد ہیکسل کو گرفتار کر لینا چاہیے تھا، لیکن کیا وہ بچ نکلا اور پینٹرز خاندان سے یہ جان لیا کہ حقیقت سامنے لانے والی وہ تھی؟ لگتا ہے پینٹرز خاندان اب بھی باز نہیں آیا۔ وہ بے بس ہونے کے باوجود اس کے خلاف جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ نشے میں ڈوبے ہوئے شخص کا دماغ کبھی بھی متوازن نہیں ہوتا۔ اگر ہیکسل جیسے آدمی نے بدلہ لینے کے لیے ٹھان لی تو وہ بہت خوفناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس نے تو یہ بھی پرواہ نہیں کی ہوگی کہ پکڑا جائے گا یا جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا جتنے لوگ پینٹرز خاندان نے اس سے پہلے رانیہ کو نقصان پہنچانے کے لیے رکھے تھے۔ محترمہ واسطی، لگتا ہے ایک سیاہ ایس یو وی ہماری گاڑی کا پیچھا کر رہی ہے۔ ہم جب بھی لین بدلتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ بدلتی ہے۔ سامنے کی نشست پر بیٹھی خاتون باڈی گارڈ ٹرین فیلڈ نے کہا۔ رانیہ نے پیچھے نظر ڈالی۔ وہ ایک رینج روور تھی۔ رینج روور کے مقابلے میں اس کی گاڑی تو ایک ننھے بچے کی طرح تھی۔ رفتار بڑھاؤ، رانیہ نے کہا، اگر وہ ساتھ نہ دے سکے تو بہتر ہے۔ اسٹون کا ایکسیلیٹر پر زور ڈالا۔ اس نے تیزی سے لین بدلی اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ رینج روور ان کا پیچھا کرنے لگی۔ اپنی بڑی جسامت کی وجہ سے دوسری گاڑی فوراً راستہ خالی کرنے لگی۔ یہ گاڑی مسئلہ کر گیا۔ اسٹون کا چہرہ سخت ہو گیا۔ لیکن یہ ہمیں فالو کر کے
کیا کرنا چاہتی ہے؟ ٹرین نے نقشہ دیکھا اور جلدی سے کہا، 1 میل آگے دریا پر پل ہے، کیا وہ وہاں پر حملہ کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ ممکن ہے۔ اسٹوئرٹ نے اسٹیئرنگ سختی سے پکڑ لیا۔ گاڑی ہائی وے پر تھی، اس وقت لوگ دفتر سے چھٹی کر کے گھر جا رہے تھے، اس لیے سڑک پر گاڑیاں بہت تھیں، وہ گاڑی روک نہیں سکتے تھے۔ اگر گاڑی رک جاتی تو ٹکر کے ساتھ ساتھ رینج روور کے دیوانہ وار ٹکرانے کا خطرہ بھی تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اتنی بھیڑ میں رینج روور سے جان چھڑانا بھی مشکل تھا۔ اسے پیچھے چھوڑ دو، یہی واحد راستہ ہے۔ رانیہ نے گہرا سانس لے کر فوراً فیصلہ کیا، چاہے دوسری گاڑیوں سے ٹکر ہو لیکن گاڑی مت روکنا، کوئی اور راستہ نہیں۔ اسٹوئرٹ نے ایکسیلیٹر پر پوری طرح دباؤ ڈالا۔ کچھ ہی دیر میں ان کی گاڑی کا پہلو دوسری گاڑی سے رگڑا گیا، مگر اس نے گاڑی نہیں روکی اور تیزی سے آگے بڑھے۔ دوسری طرف وہ گاڑی جس میں سے رگڑ لگی تھی فوراً رک گئی، پیچھے آنے والی گاڑیاں اس سے ٹکرا گئی۔ اسی لمحے رینج روور سے جیسے پاگل ہو گئی ہو اس نے چھوٹی گاڑیوں کو زور سے ٹکر ماری اور انہیں راستے سے ہٹا کر بیل کی طرح ان کے پیچھے دوڑانے لگی۔ کم بخت، یہ ضرور پاگل ہے۔ اسٹوئرٹ نے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا۔ عام دنوں میں وہ کشادہ جگہ پر اپنی ڈرائیونگ کے جوہر دکھا سکتا تھا، لیکن ہائی وے پر ایسا ممکن نہیں تھا۔ بڑی بڑی گاڑیاں تھیں، ذرا سی غلطی کسی کی جان لے سکتی تھی۔ اگر وہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے تباہی مچا دیتے تو جج کبھی نہیں معاف کرتا۔ اسٹوئرٹ ڈرا ہوا تھا، مگر پیچھے والے تو بالکل ہی پاگل ہو گئے تھے، انہیں عام لوگوں کی جانوں کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ رانیہ کو یقین ہو گیا، گاڑی چلانے والا شخص ہی ہے۔ رینج روور اس کی اوڈی A8 کے پیچھے بالکل بلی کی طرح لگی ہوئی تھی، جیسے وہ چوہے کا شکار کر رہی ہو۔ محترمہ واسطے کیا اب کیا کریں؟ اسٹوئرٹ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اگر اس نے واقعی ہمیں ٹکر مار دی تو ہماری گاڑی رینج روور کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، اس کی لمبائی اور طاقت تو ٹرک جیسی ہوتی ہے۔ گاڑی چلاتے رہو، گر دیکھتے ہیں اسے پیچھے چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں۔ رانیہ نے مٹھی سختی سے بند کر لی، اس کی آنکھوں میں پچھتاوا جھلک رہا تھا۔ معاف کیجیے، میں نے آپ سب کو اس مصیبت میں گھسیٹ لیا۔ ٹرین نے ہونٹ کاٹ لیے اور کچھ نہ کہا۔ ان کے پیچھے کے لوگ اپنی جانوں کو تو پہلے ہی خطرے میں ڈال دیتے ہیں، مگر یوں مرنا اسے گوارا نہیں تھا۔ فکر نہ کریں محترمہ واسطے، آخری لمحے تک میں آپ کی حفاظت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اسٹوئرٹ نے کہا۔ اس نے پوری توجہ سامنے لگا دی۔ اسے ایک موقع نظر آیا، فوراً بائیں لین میں جا کر ایک بڑے ٹرک کے آگے نکل گیا، لیکن رینج روور لمحوں میں ان کے قریب پہنچ گئی۔ ٹرک نے ایمرجنسی بریک لگا لی اور اس کے پیچھے والی گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں۔ حرامزادہ، یہ پاگل ہے۔ اسٹوئرٹ کے ماتھے پر ٹھنڈا پسینہ چھوٹ گیا۔ ٹرین نے مٹھیاں بیچ لی۔ لگتا ہے یہ واقعی پل پر حملہ کرے گا۔ نیچے دریا ہے، اگر ہم گر گئے تو بچت کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ پل پر ٹریفک کی کیا صورتحال؟ رانیہ نے پوچھا۔ رش نہیں ہے، لیکن گاڑیاں کافی ہیں۔ اسٹوئرٹ نے دانت بھینچے۔ ہم خطرہ ٹال سکتے ہیں، لیکن اس میں باقی لوگوں کو حادثے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، شاید وہ مر بھی جائیں۔ کیا آپ پھر بھی یہ چاہتی ہیں محترمہ واسطے؟ رانیہ پچھلی سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کے پورے جسم پر ٹھنڈا پسینہ چھوٹ گیا۔ اسے موت سے خوف نہیں تھا، سوائے ڈوب کر مرنے کے۔ وہ یہ ایک بار جھیل چکی تھی، اس کا وہ خوف اور یاس کبھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اس نے غیر ارادی طور پر باری کھڑکی سے نظر اٹھائی۔ ایک چھوٹی گاڑی میں ماں بچے کو گود میں لیے مسکرا رہی تھی۔ ٹرین اور اسٹوئرٹ نے بھی اس کی طرف کا تعاقب کیا اور تینوں خاموش ہو گئے۔ ایسی کتنی ہی فیملیز سڑک پر موجود تھیں، اگر ذرا سا بھی غلط ہوا تو بے شمار گھر اجڑ جاتے۔ میرا خیال ہے ہمیں حالات کے مطابق چلنا ہوگا، رانیہ نے دھیرے سے کہا، اور جہاں ممکن ہو اسے ٹالیں، لیکن اسے ہمیں پکڑنے نہ دیں۔ میں اپنی جان کے بدلے دوسروں کی جانیں نہیں قربان کر سکتی، لیکن آپ سب کی زندگی میرے اختیار میں نہیں ہے، اسٹیئرنگ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میں آپ کی بات مانتا ہوں، اسٹوئرٹ نے کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ویسے بھی میں اکیلا ہوں، والدین کو بہت پہلے ہی کھو چکا ہوں۔ ٹرین نے ہونٹ کاٹے۔ میں بھی دوسروں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی۔ رانیہ نے خاموشی سے نظریں جھکا لیں۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی پل پر چڑھ گئی۔ اسٹوئرٹ نے گاڑیوں کے درمیان خلا کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تاکہ رینج روور سے جان چھڑائی جا سکے، لیکن پاگل ہو چکی تھی۔ پل پر پہنچتے ہی اس نے رفتار بڑھا لی اور ڈی روور کے پیچھے زور سے ٹکر ماری۔ پیچھے بیٹھی رانیہ کے سر میں جھٹکا لگا اور ایک گونج سی سنائی دی۔ گاڑی گھوم کر گاڑی ریل سے جا ٹکرائی۔ رینج روور مزید زور سے پیچھے دھکیل رہی تھی۔ آڈی کا اگلا حصہ ریلنگ سے باہر نکل چکا گیا تھا۔ اسٹوئرٹ چیخا، چھلانگ لگاؤ جلدی، میں نہیں نکل سکتی، ایئر بیگ نے پھنسایا ہوگا۔ ٹرین چلائی۔
رانیہ کی حالت بھی مختلف نہ تھی، بلکہ سب سے زیادہ دھچکا اسی نے سہا، کیونکہ وہ پیچھے بیٹھی تھی۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور ارد گرد سب کچھ گھومتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے مدھم سا شور سنائی دیا، باہر سے کسی نے چیخنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے دھندلائی نظروں سے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ ایک سیاہ اسپورٹس کار مخالف سمت سے ٹرک کو چیرتی ہوئی تیز رفتار سے آ رہی تھی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، اسپورٹس کار نے رینج روور کو ٹکر ماری جو اوڈی کو دھکیل رہی تھی، اور رینج روور پلٹ گئی۔ اس لمحے سیاہ اسپورٹس کار اگلا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ رانیہ نے بڑی مشکل سے پیچھے دیکھا۔ اسے دھندلائی نظروں میں نظر آیا کہ ڈرائیور کا سر لہولہان ہے۔ چاروں طرف افراتفری پھیلی ہوئی تھی، کوئی چیخ رہا تھا، کوئی دوسرے کو بچانے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ کچھ لوگ پوری طاقت سے اوڈی کو تھامے ہوئے تھے تاکہ وہ دریا میں نہ گر جائے۔ رانیہ کو دھندلا سا یاد آیا، سب سے پہلے اسے نکالا گیا۔ اس کے بعد سب یادداشت جیسے مدھم سی ہو گئی۔ اس کے ذہن میں کچھ آوازیں آئی۔ کیا یہ وہی مشہور اداکار رانیہ واستی نہیں ہے؟ شاید ایسا لگ رہا ہے جیسے رینج روور نے اسے مارنے کے لیے نشانہ بنایا تھا۔ جلدی کرو، اسپورٹس کار والا تو بری طرح زخمی لگ رہا ہے۔ وہ پاگل رینج روور والا پھر نکل آیا۔ اس کے بعد سب کچھ سنائی دینا بند ہو گیا۔ بیپ بیپ۔ رانیہ آہستہ آہستہ ہوش میں آنے لگی۔ یہ آواز ڈیفریٹر کی تھی۔ آنکھ کھولیں تو خود کو وی آئی پی وارڈ میں پایا۔ رانیہ آپ جاگ گئی ہیں؟ میکس کا خوبصورت چہرہ فکر مندی سے سامنے آیا۔ رانیہ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ صبرین جلدی سے آگے بڑھی۔ رانیہ کیا آپ مجھے پہچان رہی ہیں؟ میں فریہ ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو یادداشت کھو گئی ہے اور مجھے بھول گئی ہیں؟ فریہ کی گھبرائی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ نہیں، مجھے یادداشت نہیں گئی۔ رانیہ نے تکلیف سے ہونٹ کاٹے۔ بس مجھے متلی سی آ رہی ہے۔ یہ جھٹکے کا اثر ہے۔ میکس نے بھاری سانس بھری۔ جب آپ کو ہسپتال لایا گیا تو آپ بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا۔ میں تو ڈر گیا تھا۔ شکر ہے کہ آپ کو بس ہلکی سی کنکشن اور معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ اوہ! رانیہ نے پلکیں جھپکائیں اور یاد کرنے کی کوشش کی، پھر اچانک بولی، ویسے مجھے ہسپتال کیوں لایا گیا؟ مجھے یاد ہے میں دفتر کے بعد سپر مارکیٹ جانا چاہتی تھی۔ صبرین، میکس اور فریہ نے ایک دوسرے کو جلدی سے دیکھا۔ کچھ دیر بعد صبرین نے مدھم سا جواب دیا، ہاں۔ جب آپ کی گاڑی پل پر پہنچی تو ہکسلی کی گاڑی نے ٹکر ماری۔ خوش قسمتی سے کچھ نیک دل لوگوں نے آپ سب کو بچا کر باہر لے گئے۔ ہکسلی؟ رانیہ کے سر میں درد سا ہوا۔ کچھ لمحوں بعد اسے یاد آیا کہ ہکسلی کون ہے۔ وہی نشے کا عادی پاگل۔ کیا اسے گرفتار کر لیا گیا ہے؟ گرفتار ہو گیا۔ صبرین نے ہچکچاتے ہوئے کہا، آپ ابھی آرام کریں اور کچھ دلیاں کھائیں۔ آپ ابھی بھی ہوش میں آئی ہیں۔ زیادہ سوچیں گی تو دماغ پر بوجھ ہوگا۔ ویسے بھی رانیہ کو سر درد ہو رہا تھا۔ اس نے تھکی ہوئی سی آواز میں سر ہلایا۔ میکس نے فوراً دلیا کا پیالہ اٹھایا اور احتیاط سے اسے کھلانے لگا۔ 5-6 لقمے کھانے کے بعد رانیہ کا دل بھر گیا۔ طبیعت پہلے ہی بوجھل تھی، اس لیے وہ جلد ہی سو گئی۔ رانیہ کو گہری نیند میں دیکھ کر فریہ نے صبرین کو باہر کھینچ لیا۔ آپ نے ابھی سچ کیوں نہیں بتایا؟ ابھی وہ ٹھیک نہیں ہے، زیادہ بتاؤ گی تو وہ اور سوچے گی، جس سے دماغ کو نقصان ہوگا۔ صبرین نے آہ بھری، پھر وہ یہ حقیقت جاننے کے بعد کیا سوچے گی؟ دراصل میں چاہتی ہوں کہ رانیہ کی زندگی میں اب پہلے جیسی نہ ہو۔ بدلہ اس نے لے لیا ہے، اب اسے نئی زندگی شروع کرنی چاہیے۔ اگر وہ پھر اسی شخص کے ساتھ جڑ گئی تو وہ بس پرانی یادوں میں جیے گی۔ فریہ نے پریشانی سے کہا، لیکن بہت لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہیں اور انہیں انٹرنیٹ پر ڈالا ہے، وہ کبھی دیکھ ہی لے گی۔ دیکھنے دو۔ اچانک میکس کی آواز صبرین کے پیچھے سے آئی۔ صبرین کیوں گئی؟ کیا آپ کو ڈر نہیں کہ؟ ہاں، لیکن میں یہ طریقہ استعمال کر کے جیتنا نہیں چاہتا۔ میکس کی گھنی ہوئی گہنوں کے نیچے ستاروں جیسی آنکھوں میں سنجیدگی اور محرومی جھلک رہی تھی۔ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میں بھی یہی کرتا، لیکن میں وہاں دیر سے پہنچا۔ اگر کبھی رانیہ میرے ساتھ ہونے کا فیصلہ کرے تو میں چاہوں گا کہ وہ اپنی مرضی سے ہو۔ اگر ہارنا بھی پڑے تو ایمانداری سے ہارو۔ صبرین اور فریہ کی آنکھوں میں پیچیدہ جذبات جھلک رہے تھے۔ شاید ان کی حیثیت اور کام کی نوعیت کی وجہ سے وہ میکس کو سب سے زیادہ راست باز اور شرافت پسند انسان سمجھتی تھی جن سے وہ کبھی ملی تھی۔ لیکن کیا آپ کو فکر نہیں ہے کہ رانیہ؟ صبرین کی زبان رک گئی۔ میکس نے زبردستی اسے مسکرایا، وہ کبھی میرے ساتھ نہیں رہی۔ میں صرف اس لیے اسے اپنے ساتھ نہیں باندھ سکتا کہ میں نے اس کی مدد کی ہے۔ ہم دوست ہیں۔ ماضی میں بھی میں نے اس کی مدد اپنی مرضی سے کی تھی۔ اگر وہ اب بھی میں دلچسپی نہیں رکھتی تو میں زبردستی نہیں کر سکتا۔ ایسا کرتے ہیں سے تو بس وہ شخص جس سے میں محبت کرتا ہوں مجھے قابل نفرت ذلیل سمجھے گا۔
صبرین نے ہاں بھری، کافی دیر بعد بولی، تو پھر جب وہ ہوش میں آ جائے تب اسے سچ بتا دینا۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ میکس نے سر ہلایا، وہ پلٹ کر کمرے میں چلا گیا۔ آپ کیوں چاہتی ہیں کہ وہ رانیہ کو بتائے؟ اوپر سے وہ آپ کا شکریہ بھی ادا کرے گا۔ پر یہ اب بھی حیران زدہ سی تھی۔ صبرین نے اسراتے ہوئے کہا، اگر یہ بات وہ خود اسے بتائے گا تو وہ بڑا سر رکھنے والا لگے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ واقعی وسیع دل و برداشت رکھنے والا ہے۔ رانیہ نے تنویر کے لیے جو کیا وہ چونکا دینے والا ہے، لیکن جب وہ ہوش سنبھالے گی تو میکس کی فراق دلی کو کبھی نظر انداز نہیں کرے گی۔ پریا نے پلکیں جھپکائیں اور کچھ دیر بعد ہلکی سی آواز میں کہا، اصل میں کبھی نہیں مانتی کہ تنویر واقعی رانیہ سے محبت کرتا ہے، لیکن اس واقعے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ وہ سچ میں محبت کرتا ہے۔ بس ان دونوں کے درمیان سارا بگاڑ میرا کی وجہ سے ہوا، مگر میرا نہ اتنی مصیبتیں نہ کھڑی کرتی ہوتی تو کیا وہ دونوں شادی نہیں کر سکتے تھے؟ اور شاید تنویر اتنا پسند بھی نہیں بنتا۔ صبرین نے طنزیہ لہجے میں کہا، اگر ایسا ہوتا تو میں اور شہزام بھی طلاق نہ لے لیتے اور تمہارا اور زوان کا رشتہ بھی ختم نہ ہو جاتا؟ پریا فوراً خاموش ہوگی، کچھ دیر بعد بولی، میرا تو پیدائشی کالی عورت تھی، اس نے اتنے گھناؤنے کام کیے ہیں، خوش قسمتی تھی کہ اسے گولی مار دی گئی، وہ مر گئی، مگر جو لوگ ابھی زندہ ہیں انہیں آج بھی اس کے لیے کی سزا بھگتنا پڑ رہی ہے۔ صبرین نے گہری سانس لی۔ سے لمحے شہزام سامنے والے سر سے چلتا ہوا، اس کا قد مضبوط اور چہرہ تھکاوٹ سے نڈال، آنکھیں لال تھیں جیسے ساری رات جاگتا ہو۔ تنویر کی حالت کیسی ہے؟ صبرین نے فوراً پوچھا۔ وہ ابھی بھی ICU میں ہے اور حالت نازک ہے، شہزام نے مایوسی سے سر ہلایا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر وہ ہوش میں آ بھی گیا تو معذور ہو جائے گا۔ شہزام نے مزید کہا، ہکسی مر چکا ہے، ڈوٹ خاندان پہلے ہی پولیس اسٹیشن جا چکا ہے اور تنویر پر جان بوجھ کر قتل کا الزام لگایا گیا ہے۔ صبرین نے ہلکا سا قہقہہ لگایا، جب ہکسلی رانیہ کو مارنے کے لیے پیچھے لگا ہوا تھا، اس نے کئی حادثات کرائے، وہ جان بوجھ کر رانیہ کی گاڑی سے ٹکرایا، یہ سب تو اس کا جرم عدمی قتل ہے۔ اگر تنویر سامنے نہ آتا تو ہکسی اپنے قدم میں کامیاب ہو جاتا۔ مجھے یہ کیس تنویر کے لیے لڑنا ہوگا، شہزام نے کہا۔ ہکسی ڈوٹ خاندان کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کے اتنے بے حد بے خوف انداز سے کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈوٹ خاندان کے کنبہ میں بڑے تعلقات ہیں۔ کیونکہ تنویر نے اس بار رانیہ کو بچایا، میں ضد نہیں کروں گی، آپ اس کیس میں اسے جتوا سکتے ہیں۔ صبرین نے کہا۔ شہزام نے آہ بھری، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تنویر اتنا پاگل پن کرے گا۔ زاہدہ اسے برسوں سے جانتا ہوں، مگر یہ توقع نہیں تھی کہ وہ ایسا قدم اٹھائے گا۔ وہ ہمیشہ ٹھنڈے مزاج کا آدمی رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اچانک وہ رانیہ کے لیے اتنا کیوں فکر مند ہے۔ یہ کہہ کر اس نے صبرین پر نظریں گاڑ لیں، کیا آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں؟